بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ملا دیں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اعمال کے سبب سے۔ دوسرا ترجمہ ہے، اور یوں ہی ہم ظالموں میں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کے ذریعہ پکڑ کرتے ہیں۔ آمین۔ روح البیان سورہ انعام اور آیت نمبر ہے 129 اور جلد ہے 3 اور صفحہ 104۔ یعنی ظلم کرنے والوں کو عبرت انگیز نصیحت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں، یعنی کہ سورہ انعام کی اس آیت میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو خدا تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ برباد کر دے گا۔ گویا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جتنے بڑے ظالم ہوں گے اس سے بڑا ظالم آئے گا، اور آخر میں وہ ہستی جو تمام ظالموں کو ختم کر دیں گے۔ اور اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، جو شخص گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنے رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریدار پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافر ہوں اور شہر سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کے صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان پر بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ قرطبی کی لکھی ہوئے 4 جلد کی آیت 62 میں الجزم السابع۔ حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت حقوق علیہ السلام کی دوسری نشست میں آپ سے مخاطب ہیں۔ تو حقیق عرفان میں آپ تمام سامنے عزت خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، آپ کا پہلا سوال کہ ناراستوں کے خلاف کیا فتویٰ صادر ہوتا ہے اور ان کا کیا حشر ہوا؟ صادق یعنی راست باز اور ناراض کا کیا انجام ہوگا؟ کیا وہی بات آج ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے جیسا قبل طوفان کے خاموشی ہوتی ہے؟ دیکھ، اس میں بھی ایک سوال میں کئی جز ہیں، یعنی 3 جز ہیں۔ ہم یہ آپ کا پسندیدہ پروگرام میں یہی مقصد ہے کہ ہم صادق یعنی راست باز بن جائیں اور ناراستی کا ساتھ نہ دیں، ورنہ ناراستی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آئیے پہلا جز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق علیہ السلام سے کہا جائے، دیکھ تکبر آدمی کا دل راست نہیں لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے، یعنی دوسرے باب کی 4 آیت میں، کہ اس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ بادشاہ شاہ بابل کا دل غرور سے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ مرے گا، لیکن اسرائیل کا دیندار اور خدا تعالیٰ کا خوف بقیہ اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ عزیزان ذی وقار، آیت 4 میں نئے عہد نامہ کی ایک دفعہ اقتباس کی گئی ہے، اور 3 بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے راست باز، دوسرا ہے ایمان سے، تیسرا ہے جیتا رہے گا۔ اب ہم 3 آیت آپ کی خدمت پیش کریں اور تینوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں یہ کیا ہے۔ سیاق و سباق کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے کہ ہم جو آیت پیش کر چکے تھے آپ کے، تو رومیہ 1 باب کے 17ویں آیت میں کہ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ بس آپ اس ٹکڑے پر غور کیجیے، جز پر غور کیجیے گا کہ کس انداز میں کلام میں کہاں فرمایا گیا ہے۔ یعنی راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز کے لیے ایماندار کا ہونا ضروری ہے اور ایماندار کا راست باز ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے اس آیت میں راست باز پر زور دیا گیا۔ کیا؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اب دوسری آیت ہے گلتیوں کا نام خط 3 باب کی 11ویں آیت میں، یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہر سکتا، چونکہ اس کو مغرور کر دیتا ہے۔ پھر غور کیجئے، رومیوں 11 پہلے باب کی 17ویں آیت ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا،
جبکہ گلتیوں میں ہے یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص ایمان یعنی خدا کے نزدیک راز باز نہیں ٹھہر سکتا۔ شریعت ایک قانون ہے، اس پر عمل کرنا وہ لازم و ملزوم ہے۔ بعض ہمارے بھائی اعتراض کریں گے کیوں شریعت کے مقابلے؟ بھائی شریعت اور فضل دونوں کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر شریعت ہم عمل کریں کہ فضل نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، وہ پھر دکھاوا میں آ جائے گا، یہ ہم پھر کسی اور اس میں۔ اب تیسری بات اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس آیت میں ایمان پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور اب تیسری آیت ہے کہ عبرانیوں 10ویں باب کی 38ویں آیت میں کہ اب میرا راست باز، یعنی خدا کہہ رہا جو اس کا راست باز ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اب یہاں اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا، یعنی راست باز ایمان سے اگر ہٹ گیا تو خدا خوش نہیں ہوگا۔ اس آیت میں جیتا رہے گا پر زور دیا گیا۔ تو حضرت حقوق علیہ السلام کے صحیفے کے سیاق و سباق کا لفظی ترجمہ اپنے ایمان، راست باز یعنی صادق اور جیتا رہے گا پر، یعنی ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا ہے، وہ وہی جیتا رہے گا۔ آئیے عزیزو دوسرے جز کو دیکھتے ہیں کہ ناراستوں کے خلاف کیا صادر فتویٰ ہوتا ہے اور اس کا کیا حشر ہوا۔ اس جز میں حضرت حقوق کے جو اعتراض تھے کہ خدا بد کردار قصدیوں کو کیوں وہ کرنا چاہتا ہے، اب اس کی آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک متکبر آدمی میں کے مانند دغا باز ہوتا ہے اور اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پاتال کے مانند اب حوث بڑھاتا ہے، وہ موت کے مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ اس کی تشریح پر غور کرتے، اگرچہ شراب نوشی بابل کا قومی گناہ تھا، مگر بے شک نبوکدنضر کا ذاتی گناہ بھی تھا۔ کہہ لکھتے ہیں کہ قدیم تحاریر سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ دانی علیہ السلام کے 5ویں رکو میں مفصل بخوبی واضح ہے کہ بابل اس وقت فتح ہوا جب بلتشزر اور مملکت کے بڑے بڑے آدمی عیش عشرت کی ضیافت میں غل گپاڑا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں بابلیوں کے فتوحات کی حوث کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انسان جب ایک ملک فتح کرتا ہے پھر دوسرا تیسرا چاہتا ہے ہم سب کو فتح کر لیں، آج بھی۔ آئیے ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے باب کی 6 سے 8 آیت میں تنزن یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آیت 6 میں ایک تنزیہ نغمہ ہے جس میں بابل کے خلاف 5 افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اب غور کیجیے گا، افسوس، خدا افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلا افسوس ملک گیر حوث یا دوسروں کے علاقے پر قبضہ کرنے کے خلاف ہے۔ جی، کسی کے گھر کو قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد کو قبضہ کر لیا، کسی کے یتیم بیوہ مساکین کی کسی چیز پر قابض ہو گئے تو خدا اس کے خلاف ہے۔ نبوکدنضر نے بہت سی قوموں کو مغلوب کیا، وہ قومیں اس کے ناجائز طریقے سے حاصل کردہ دولت پر طنز کریں گے جیسے بابل نے کیا تھا، اسی طرح سے بابل کو لوٹیں گی اور غارت گر کریں گی۔ اب دوسرا افسوس یہ آیت 9 تا 11 میں مرقوم ہے، لیکن چونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم صرف تشریح کریں گے، اب دوسرا افسوس یہ ہے کہ نبوکدنضر کے حرص اور غرور پر ہے۔ اس نے بندوبست کیا کہ میرا حکمران خاندان مصیبت سے محفوظ رہے، لیکن اس کے ناجائز نفع و ظلم و تشدد اس کے خلاف چلائے گی۔ آپ فی زمانہ دیکھ لیں، کسی بھی ملک میں اگر کافر حکومت ہے لیکن وہاں ظلم نہیں ہے تو خدا اس کو پنپنے دیتا ہے، لیکن اگر ایماندار کہلانے والے خدا کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو خدا اس کو ملیے میٹ کرتا، ذلیل و خوار کرتا پوری دنیا میں۔ میں مثال نہیں دوں گا، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آئیے احمد، تیسرا افسوس کیا تھا کہ خونریزی کرتے تھے، شہر کو برباد کرتے تھے، بد کردار لوگ، اس کی تعمیر کی جاتی تھی، اس کو سہولت فراہم کی جاتی تھی، لوٹ مار کا بازار گرم۔ اور تیسرا افسوس یہی کہ خونریزی سے دولت بٹورنا۔ آپ دیکھ لیں فی زمانہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ کے خلاف تیسرا افسوس اس کے خونریزی کے ہتھ کنڈوں اور شان و شوکت اور عظمت حاصل کرنے کے حوث سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں یہی کیفیت ہمارے یہاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خود غور کیجئے گا۔ لیکن جب عالم دین علماء خاموش ہو جائیں گے، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، تو پھر خدا ان علماء کو بھی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کے ایک شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانقاہی ہے فقط شکوہ و دلگیری۔ شکوہ شکایت کرتے رہیں گے صرف نہیں، باہر نکلنا ہوگا۔ بابل کے شہر قوموں کی مشقت
یعنی غلامانہ محنت اور بیگار سے تعمیر ہوئے، ان کا خاتمہ ایسی آگ سے ہوگا جس کی سیری نہیں ہوتی، اور زمین یعنی ساری دنیا یہوہ کو حقیقی خدا تسلیم کرے گی۔ ایک وقت آئے گا، زمین کا ہو یا آسمان والوں کا، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور کہے گا کہ حقیقی خدا وہی ہے، وہی رب العالمین ہے۔ ابھی تو صرف زبانی ہے، لیکن وہ حقیقت ایمان کے تحت ہوگی۔ لیکن وہ دن آ رہا ہے جب دنیا بھر کے لوگ واحد حقیقی خدا کو مانیں گے۔ اس جلالی اور عظیم وقتی پیشن گوئی اس وجہ طور پر مشہور شاعرانہ تشبیہ کی مدد سے کی گئی ہے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے لبریز ہے، اسی طرح زمین خداوند ذوالجلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ ابھی نہیں ہے۔ ایک دعا کرتے ہیں اکثر لوگ کہ جس طرح تیرا حکم آسمان پر جاری و ساری ہے، زمین پر بھی ہو، لیکن زمین پر نہیں ہو رہا اس کا حکم جاری۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم چلتے ہیں چوتھا افسوس کی طرف۔ چوتھا افسوس عمرا اور حکمہ کا طبقہ ہے جو خدا تعالیٰ کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جھوٹ کے ذریعہ اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کو للکارا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی وہی تھا، تو ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ افسوس نبوکدنضر کے خلاف چوتھا افسوس اس سبب سے کہ دوسری قوموں کو بگاڑنے میں وحشیانہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آج اپنے مخالف کو سزا دے کر، اغوا کر کے، مار پیٹ کر کے، انہیں برہنہ کر کے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن کتنی دیر کی ہے؟ جب تمہارے جسم سے روح قفس عرضی پرواز کر لے گا، نکال لے گا خدا، وہ ملک الموت جب نکال لے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ اور بے شرم ہے، اور اس نے یروشلیم اور یہودا کو برباد کیا۔ آج بھی پورے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کس نے کیا؟ سوچئے، غور کیجئے۔ مختصراً نبوکدنضر ان دونوں باتوں کو فروغ دینے کا مجرم تھا۔ آج بھی ڈھونڈیے کون سا نبوکدنضر ہے جو دور جدید کے ٹیلی ویژن میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، گھریلو ڈرامہ جہاں ادب اخلاق کا جنازہ نکال دیا گیا، جہاں تہذیب تمدن کو پامال کر دیا گیا، مشرقی تہذیب کو جو پاپردہ تھا اس کو بے پردہ کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو تقویت دی جاتی ہے، غیر اخلاقی فلموں اور ادب کے خصوصیات بن گئی ہے، اور شرمناک شہوانی طرز زندگی جس میں مذہب سے برگشتگی کا شامل ہے، اور بے تحاشا تشدد اور مار دھاڑ۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانچواں اور آخری افسوس کیا کرتا ہے۔ آیات میں ہے، دوسرے باب کے 18 سے 19 آیت میں، کہ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کیا؟ اس کے بنانے والے نے اسے کھودا اور بنایا، ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ؟ اس پر افسوس کہ لکڑی سے کہتا ہے کہ جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہتا ہے اٹھ۔ سوچئے، غور کیجئے کہ آج ہم کہاں ہیں؟ کہاں جا کر کس سے فریاد کرتے ہیں، کس سے منت مانتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں؟ اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ دیا، جس کو سورہ بقرہ کی آیت 183 میں واضح طور پر 83 سے 85 پڑھ لیجئے گا کہ جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے فاستجیبوا لی، میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ کہ آج خدا جواب نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے۔ اب اس کی تشریح ہے کہ بادشاہ کو بابل میں بت پرستی کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ یہ سطور نہایت عمدہ طنز اور خوبصورت نمونہ، سونے چاندی سے مڑے ہوئے بت سے کیا حاصل، جبکہ اس میں مطلق دم نہیں۔ اسی بات کو 800 سال صدی قبل مسیح میں حضرت یسائی علیہ السلام کے صحیفہ کے 40 باب میں چند آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 18 سے لے کر کچھ آیتیں ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے، اور کون سی چیز اس کے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت، کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سونار نے اس میں سونا مڑا۔ اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے، اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزرانی کی کچھ نہیں، ویسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ قائم تو ایک ہی ساتھ ہے، وہ رب العالمین کی ہے، وجہ وقت ذوالجلال والاکرام۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا سے تم کو نہیں بتائی گئی؟ کیا تم بنا عالم سے نہیں سیکھ سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اس کے باشندے ٹڈوں کے مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردے کے مانند تانتا ہے، اس کے سکونت کے لیے خیمہ کو مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے اور دنیا کے حاکموں کے ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز
بوئے نہ گئے اور تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا اور خشک ہو جاتے ہیں، وہ گردبات ان کو بھوسے کے مانند اڑا لے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس چیز سے تشبیہ دو گے، میں کس چیز سے مشابہ ہوں؟ اور اپنی آنکھیں اٹھاؤ اوپر دیکھو، دیکھو کہ سب کا خالق کون ہے، وہی جو لشکر کو شمار کرتا ہے، نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بازو اور توانائی کے سبب سے ہر ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، حضرت حقوق علیہ السلام دوسرے باب کی 20ویں آیت سے لے کے آگے تک بیان کرتے ہیں کہ مگر خدا اپنی ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ ہم ذرا اپنے سامعین سے توجہ کے طالب ہیں۔ عزیزان ذی وقار، یہی بات جو آج بھی یعنی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا وہ گناہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود نہیں؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یقیناً کچھ زیادہ ہی ہے۔ شراب کا کاروبار یا شراب نوشی عام ہو رہا ہے، لائسنس دی جاتی ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ بنانے والے، نچوڑنے والے اور بیچنے والے اور پینے والے سب کے لیے خدا نے کیا بنا رکھا ہے؟ دہتا ہوا انگارہ۔ کم سن بچوں اور بچوں سے غیر اخلاقی فعل، کیا یہ ہمارا معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ اور قتل کرنا، بلکہ کمر و بچیوں کو اغوا کر کے اور جعلی کارروائی کر کے مذہب کی تبدیلی اور والدین پر ملنے پر پابندی۔ اس بچی سے 4-5 گنا زیادہ عمر کا شخص اس سے شادی کرتا ہے۔ ارے یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہے، کہاں ویسی بن گئے ہو؟ خدا نے تمہیں اپنی صورت شبیہ کے مانند بنایا تھا، اشرف بنایا تھا۔ وہ اشرف کہاں ہے؟ اگر کسی کا نام ہے تو کیا کردار ہے آج انسان کا جو سا خدا نے بنایا تھا؟ تو ایسے کے لیے دہتے ہوئے انگارے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ملاوٹ ہر شے میں، ایسی بے حیائی اور بے ایمانی کے الحفیظ و علمان قضیوں سے بھی آج ہمارا معاشرہ 4 قدم آگے ہے۔ غور کیجیے کہ کلام الہی ہر زمانے کے لیے ہے۔ آپ سوچیں گے نہیں 800 سال 1800 سال یا 2000 سال پرانی باتیں ہیں، آج بھی تو زمانہ ہے، وہی لوگ تو ہیں، وہی نسل تو چل رہی ہیں۔ تو اس وقت بھی خداوند نے مطال خاموش تھے جب حضرت حقوق نے سوال کیا تھا، خاموش کیوں ہے، کیوں نہیں سزا دیتا؟ لیکن نبیوں کے ذریعے متنبع کر رہے تھے رب العالمین، اور اپنے قہر کو اور غضب کو اعلان کرتے تھے کہ کوئی بھی اپنے اپنے گناہ سے، ہر کوئی اپنے اپنے گناہ سے معافی مانگے، اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا توبۃ النصوح کرے، ایمان لائے۔ اب آج تو کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہو جائے گا وہ، یعنی نبوت کرے گا وہ کاذب ہوگا، اور وہی زندہ خدا اب بھی قائم ہے اور زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، لیکن اس کا کلام صدا لگا رہا ہے، کہیں نہ کہیں صدا لگا رہا ہے کلام اس کا، کہ سب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ایمان لاؤ، کیونکہ عنقریب خدا کی بادشاہی آسمان سے آنے والی ہے۔ جب آ جائے گی تو توبہ کا وقت موقوف ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، عدالت لگ جائے گی۔ عزیزان من، سوچئے، غور کیجئے کہ اگر عدالت کا دن مالک یوم الدین کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، مختلف علماء اس 20ویں آیت سے متعلق فرماتے ہیں کہ مگر خدا اپنی ہیکل میں ہے۔ ہیکل کیا ہے؟ کارے مٹی کا بنا ہوا، بلاک کا بنا ہوا گھر۔ ہر انسان ہیکل ہے، خدا اس میں بستا ہے۔ آپ سوچئے، اگر خدا آپ میں بس رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اگر یہ آیت، یہ جز آپ کے ذہن میں ہے تو پھر توجہ چاہیں گے کہ ساری زمین میں حضور خاموش کو مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں عبادت کے آغاز میں ہادی بلامواد سے پڑھتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وائس سے پہلے اس آیت کو دہرایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں خاموشی سے غور کرے۔ ان موقعوں پر الفاظ بہت موضوع معلوم ہوتے ہیں، لیکن سیاق و سباق اس جو اعلان کر رہا ہے کہ خدا جو شفقت میں غنی اور قہر میں دھیما ہے، وہی خدا قہر اور غضب نازل کرنے میں، عدالت کرنے میں، اپنی قدرت دکھانے میں۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ ساری زمین اس کے حضور چپ رہے، وہ ہے نا کل حشر کے میدان میں سب خاموش رہیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور خداوند مستعد استقبال کرنے والے لوگ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ کچھ اہل علم نے خاموش رہنے کو کہا تو کہا کہ اگر یہ خاموش رہے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ عزیزان گرامی، آج کا چوتھا اور آخری سوال،
چوتھا سوال ہے کہ حضرت حقوق علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگی اور اس میں کس نبی کی کس کتاب کی خدا کی بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا گیا. ہم وہی آپ سے کہیں گے کہ آج پھر ہم آیات نہیں بلکہ اس کی تشریح کرتا جائیں گے. آیات جو ہے یہ 15 سے لے کر 17 آیت ہے کہ تو اپنے گھوڑے کو سوار سمندر میں بڑے سیلاب سے پار ہو جائے گا. یہ کب کی داستان ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں تشریح میں. پہلی جو دو آیت ہے شگاف کہ سر پر حقوق نبی اسلام کی دعا تھی. شگاف کون سا تھا؟ شگافوں کو اے خدا میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا. اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر. اسی زمانے میں اسی زمانے کو ظاہر کر. ہم پچھلے نشست میں پیش کر چکے لیکن چونکہ رب دینا ہے کیونکہ یہ بھی خدا کے گھر میں پرستش کیا کرتے تھے تو عبادت میں استعمال کرتے. حضرت حقوق علیہ السلام رب الافواج کی خدمت معلّہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی درخواست کرتے ہیں. وہ اب 1 سے 2 میں بھی پیش کر چکا. خدائے بزرگ برتر کے حضور دعا مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ماضی میں خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو دشمن سے کیا سلوک کیا اور اب وہ درخواست کرتے گئے خدا اسی زمانے میں بھی اپنے لوگوں کو بحال کر دیجیے. نظر کرم فرمائیے، شفقت رکھیے، ان کو برکت دیجیے، یعنی اپنے دشمنوں کو سزا دیجیے، اپنے لوگوں کو بچا لیجیے. اس کا دوسرا جز ہے کہ حضرت حقوق علیہ السلام اس بات کو دہراتے ہیں کہ خداوند آپ ہی نے مصر سے کینان تک اسرائیل کے نگہداشت فرمائی. تیسرے باب کے 30 سے 7 آیت کا یہ ہے کہ ان آیات کے روح سے حضرت حقوق علیہ السلام نے خدائے قادر مطلق کو حاکم یعنی حاکمیت کے زبردست شاندار رویا دیکھیں. آپ یاد دلا دوں ہمارے پاکستان ملک کا جو پہلا منشور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو حاکم اعلیٰ ہے وہ رب العالمین ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جائیے پڑھیے منشور، اس میں یہی چیز ہے. حاکم اعلیٰ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. اور وہ کہہ رہے کہ قادر مطلق یہ حاکم اعلیٰ کی حاکمیت ہے. اور اس کو مثنوی میں ہے کہ حضرت حقوق اپنی نظروں میں یہ منظر دیکھ رہے تھے. کس میں؟ کہ خدا رب العالمین کس طرح اپنے دشمنوں کے خلاف پیش قدمی کر رہے ہیں. کہا تھا نا وہ جا کر بیٹھ گئے تھے کہ دیکھیں خدا کیا جواب دیتا ہے، کیا کرتا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ منظر کشی اور اپنی قدرت کاملہ سے انہیں کچل رہے ہیں اور خوشی کے شادیانے بھی بجا رہے ہیں. وہ بار بار حوالے دیتے ہیں کہ ماضی میں بھی اسرائیل کے دشمنوں کو سزا دیتی. مثل خروج ہم بہت پیچھے لے چل رہے ہیں آپ کو. یہ وقت ہے مصر پر عذاب کا اور ملک موعود کی راہ پر مخالفت کرنے والے مملکتوں کو کیسا برا حشر ہوا اور قوموں کا حال جنہیں یشوع علیہ السلام نے کہ سرکردگی میں کینان سے باہر نکالا تھا. ایک تو یہ تھا ایک عجیب و غریب سما تھا کہ جب اس دعا سے پہلے کہ حصے میں آسمان اور زمین دونوں جگہ خدا تعالیٰ کا جلال اور جگمگاہٹ دکھائی دیتا ہے. یہ ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. کہاں کہاں دکھائی دیے تھے؟ تو سب سے پہلے تیمان، پھر کوہ فاران، پھر کوش اور مدیان کی جانب سے. دراصل یہ ساری جغرافی تفاصیل اسرائیل کے دشمنوں کی نشاندہی کرتی ہے. مثال کے طور پر تیمان جو ادوم کا بڑا شہر تھا اور سارے ادومیہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور کوش ایتھوپیا غالباً اس کو کہتے تھے. حضرت حقوق علیہ السلام اسی تیسرے باب کی 8 سے 11ویں آیت میں ان مصریوں میں خدائے ذوالجلال کی قدر صنائی پر زور دکھایا ہے. خاص طور پر پرندوں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور ان کی قدرت کے آشکار ظاہر ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں آیت 11 میں کہ جبعون اور الون کے اس مشہور واقعے سے اشارہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے آسمان پر زبردست معجزہ دکھا کر کے لڑائی میں حضرت یشوع کی مدد کی تھی. ہم حضرت یشوع علیہ السلام کی حیات میں پیش کر چکے. آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے اس آیت پر کہ حضرت حقوق اس دن جب خداوند کے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا تو یشوع نے خدا کے حضور اسرائیل کے سامنے کہا اے سورج تو جنعون پر ہے اور اے چاند تو وادی الون پر ٹھہر جا. سورج یا چاند دونوں ٹھہر گیا. کتنا بڑا معجزہ تھا. ممکن ہے کوئی انکار کر دے لیکن کلام الہی میں یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ یعنی 500 سال قبل مسیح کا. آئیے دیکھیں ہم کہ تو غضبناک ہے ملک سے میں سے گزرا تو قہر قوموں کے پامال کیا. انہیں خدا کا قہر جب آیا تو غریب تنہا ہی رہ گئے. حضرت اس آیت میں واضح طور پر دیکھ رہے کہ خداوند ذوالجلال اپنی ایماندار بنی اسرائیل کی خاطر ملک میں سے ہو کر گزرے اور انتہائی
جاہ و جلال اور غصے سے دشمن کو قوموں کو پامال کرتے رہے۔ بحر القلزم قرآن میں بہت مشہور یہ واقعہ بھی ہے، قرآن میں بعد میں آیا، لیکن خروج 14 باب میں بہت طویل کے ساتھ یہ ہے، کہاں کہاں گئے، کیسے ہوا۔ اب چونکہ وقت نہیں، دامن گنجائش نہیں ہے، تو جب خدا کے لوگوں کے دونوں طرف پانی کے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے اور وہ اس میں سے گزر گئے جیسے خشک زمین پر چلتے ہیں، حضرت حقوق رویا میں دیکھتے ہیں اور قادر مطلق خدا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بڑے سمندر کو پار کر گئے۔ ایزانگر میں حضرت حقوق علیہ السلام دشمن کو سزا ملنے کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بابلی حملہ آوروں پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ یعنی حضرت حقوق علیہ السلام کا دل دہل گیا، تب انہوں نے خود ہی دل میں فیصلہ کیا، میں خاموشی سے انتظار کروں گا کہ ایسا واقعہ ہو۔ چنانچہ وہ برے دن کے منتظر ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، اب 2 آیت پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تیسرے باب کی 17 اور 19ویں آیت میں ہے کہ خدا تعالیٰ جنہیں بھی اپنا نبی منتخب کرتے ہیں تو وہ حالات کچھ بھی حالات ہو جائے، لیکن نبی خدا تعالیٰ کے اور ان کے قدرت قوت اور کاملہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہی تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ اپنے قادر مطلق اس خدائے وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرے، اور بھروسہ جب بھی ہوگا جب ایمان ہوگا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اس وقت کے حالات کے دوران حضرت حقوق علیہ السلام اور ایماندار لوگوں کو بابل کے حملے کے باعث کتنی بھی کیسی بھی آزمائشوں سے اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ اسی 17 اور 18ویں آیت کو جب مطالعہ کریں گے تو اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، تو عزیزو کچھ کھیتوں میں پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ میں بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی خداوند میں خوش رہیں اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش رہیں۔ یعنی یہ ہے ایمان کی چہل پہل یا خوشی کا عروج جب حالات انتہائی ناگفتہ بے ہوں۔ واہ کیسی فتح مندی ہے عزیزو، کاش ہمارے اندر بھی ویسا ایمان ہو جائے، کاش ہماری بھی فتح ہو۔ آج کی نشست یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، لیکن چلتے ہوئے وہی بات کہ اگر آپ کے پاس کلام مقدس نہیں ہے تو آپ جو اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو نظر آ جائے، تو آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم کلام پاک آپ کی خدمت میں آپ کے دیے پتے پر فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔ تو ہم اگلی نشست پھر حاضر ہوں گے حضرت صفنی علیہ السلام کے سلسلے کو لے کر کے، ان کی حیات پر گفتگو کریں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔